بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے جب یہ خبر آئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو ایک منفرد اعزاز مل رہا ہے لنکن ان کی طرف سے، اور 29 تاریخ کو وہ وہاں تشریف لے جائیں گے اور پھر ان کو یہ آنر دی جائے گی جو ایکچولی پاکستان کے لیے آنر ہے۔ اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ برطانوی اخبارات میں اس حوالے سے کیا خبریں ہیں، تو مجھے بہت سے ٹویٹس ایسے جس کے میں نے اسکرین شاٹس پہ لے لیے جن کے وہ مجھے ملے کہ ہم جس میں محترم خان صاحب کی تصویریں ان کی اس پہ لگی ہوئی ہیں، اور یا ان کا پی ٹی آئی کا ان کا جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اور اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم شاندار استقبال کریں گے، ویڈیوز بنانے کے لیے تیار رہیں وغیرہ وغیرہ، اور نیچے بہت گندی اور چیپ قسم کی جو زبان استعمال کی جاتی ہے جو اس پارٹی کا اور اس کے فالورز کا جو ترہ امتیاز ہے، جس نے پاکستان میں تہذیب و تمدن کی جو روایات اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اس کو اس کی ایسی تیسی پھیر دی ہے، اور اس تاریخ کا بھی اس شخص کو معاف نہیں کرے گی جس نے ایک پوری نسل کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اس کو ادب سے تہذیب سے دور کر دیا ہے، اس کو روایات سے دور کر دیا ہے، اسے ڈیسنٹ جو طور طریقے ہیں ان سے دور کر دیے، اور جنہیں بدتمیز، گستاخ اور بےہودگی کو بولڈنس کا نام دے دیا گیا ہے۔ اب کیا کہیں اس کے بارے میں، خیر تو سارے جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ تو جو دین جو ہے، جس دین کوئی ان کی ایسے لوگوں کی پوسٹ دیکھ لیں، ان کی ذرا ان کا ذرا دوغلا پن دیکھیں، ایک طرف بات کرتے ہیں دین کی، اسلام کی بات کرتے ہیں، اوپر ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہوتا ہے، اور عمل بالکل اس کے اپوزٹ چل رہا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو فالوور کہتے ہیں، اور آپ کا حسن سلوک ملاحظہ کیجئے جو دشمنوں سے بھی کیسا تھا، اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ ہم کس دین کے فالوور ہیں، اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے، یعنی دشمن نے ہمارے ساتھ کیا برا کرنا ہے، ہم خود اپنے دشمن آپ ہیں۔ اور وہ قاضی صاحب وہاں پہنچے، میں نے خود وہ اپنی پوسٹ لگائی ہفتہ پہلے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس سلسلے میں اقدامات کرنے چاہیے، برطانوی ہائی کمشنر کو بھی وہاں کی جو انتظامیہ بات کرنی چاہیے کہ ایسے شرپسند عناصر وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ٹویٹس اگر میں پڑھ سکتا ہوں، میرے سامنے ہیں، تو وہ کیا وہ نہیں پڑھ سکتے تھے؟ اور کیوں ایسے موقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسا پاسبل ہے، اسے ہم روک سکتے ہیں، لیکن ہم کیوں انتظار کرتے ہیں وہ تمام لمحات آنے کا کہ آئیں گے تو تب ہم ایک جی ہم ایکشن لیں گے، جی ہم یہ کریں گے، جی ہم وہ کریں گے، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ ہم کیوں دیر سے جاگتے ہیں، ہم کیوں ٹائم پہ ایکٹ نہیں کرتے، ٹائم پہ ڈیسیژن نہیں لیتے، کیوں نہیں لیتے؟ یہ کریکٹیو بیہیویئر ہماری قوم کا کیوں بنتا جا رہا ہے؟ ہم نے اتنے بڑے آدمی کی تذلیل کروانے، جو وہ اپنے تئیں کوشش کر رہے تھے، بڑے لوگوں کی کیا تذلیل ہونی ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے جو جتنے بڑے نام ہیں ان کے ساتھ اس قسم کے چیپ لوگوں نے چیپ سلوکی کیا، جو ان کی اوقات ہی اتنی ہے، یہ کر یہ سکتے ہیں، تو جو ہوتا ہے وہ اسے کو ویسے ہی نظر آتا ہے، یہ نفسیات کہتی ہے۔ تو یہ جیسے ہیں انہیں اچھے لوگ بھی ویسے ہی دکھتے ہیں۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام پہلے تدارک کرنا چاہیے تھا اس کا حکومتی سطح پہ بھی، اور میں نے اس وقت پوسٹ بھی لگایا ہے کہ امید ہے کہ برطانوی حکومت ہی اس کا خیال کرے گی کہ ایسی پوسٹیں لگی ہوئی ہیں، میں نے پڑھی ہیں، تو ان کو روکے گی ایسے عناصر کو، اور ان کو لگام دے گی، اور ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فیملی کا جو تکرم ہے، ان کا جو احترام ہے، وہ برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق دے اور صحیح معنوں میں دے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔